الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلوات کے بعد آج الحمدللہ امریکہ میں عید کا دن ہے، اور عید ہم پڑھ چکے ہیں. پاکستان میں انشاءاللہ کل عید ہوگی، تو پاکستان کے سامعین جو ہیں ان کو آج عید مبارک نہیں ہے، کل دیں گے انشاءاللہ. یہ قربانی کی عید ہے، اور قربانی کا آغاز عجیب و غریب حالات میں شروع ہوا تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 20 بچے دیے، 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں، 40 بچے تھے. آغاز ہو رہا تھا دنیا کا، تو حکم یہ ہوا کہ جو صبح پیدا ہوگا وہ شام والے سے، جو شام والا کو صبح والے. وہ ترتیب بھی کوئی نہیں تھی اللہ کی، قدرت کاملہ سے بچے پیدا ہو رہے تھے. جس طرح اماں حوا کی پیدائش ہوئی ہے قدرت کاملہ سے، کہ وہ بائیں پسلی سے اماں حوا کو نکالا گیا. اس لیے
اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا نا خواتین کے بارے میں، وہ نہ مانے وہ الگ بات ہے، وہ اس بات کو نہ سمجھے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عورت کو اس لیے تخلیق کیا تھا لتسکن الیہا، تاکہ وہ تمہارے لیے سکون کا باعث بنے. یعنی جو وجہ تخلیق ہے نا عورت کی، وہ سکون ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ سکون عورت نے پہنچانا ہے، اور اگر نہیں پہنچانا چاہتی تو خدا کو جواب دے گی، ہم نے تو جس قیامت سے گزرنا وہ گزر جائیں گے. لیکن اپنی تخلیق کے خلاف، یعنی کوئی بھی جب آپ فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں نا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. دیکھا جائے کہ یہ عورت کو کیوں بنایا گیا ہے، تو یہ سارا قرآن کریم نے اس کا، چونکہ آج یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا، لیکن بتا رہا ہوں معمولی بات کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لتسکن الیہا، تاکہ تمہارے لیے سکون کا باعث بنے. یہ عورت کو اس لیے اللہ نے بنایا ہے، اور واقعی اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. عورت اگر سکون دینے والی بن جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے. تو وہ ادرا بدرا کی شادی تھی. جو قابیل کے ساتھ خاتون پیدا ہوئی وہ تھوڑی خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ ان جیسی تھی، ان کا رنگ تھوڑا پکا تھا. اب قابیل جو تھا اس نے کہا کہ میں اپنی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کی شادی میں حابیل سے نہیں ہونے دوں گا، میں خود کروں گا. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ بیٹا، قانونی قدرت یہ ہے کہ حابیل جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی اس کے شادی کرے گا، اور جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ شادی کرے گی. تو یہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی، تو وہ راضی نہ ہوا، قابیل راضی نہ ہوا. ان کا پھر ایک صورت ہے، اللہ سے مشورہ کر لو. ایک صورت ہے اللہ سے مشورہ کر لو. کہا کہ وہ کیسے مشورہ کریں اللہ سے؟ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم دونوں قربانی کرو، آسمان سے ایک آگ آئے گی، وہ جس کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دے لے جائے ساتھ میں، تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی کھڑی رہی پڑی رہی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لہذا وہ ناکام ہے وہ کامیاب ہے. اور جگہ یہ ٹھیک ہے. تو قابیل اور حابیل دونوں تیار ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. اب وہ منظور کرنے کے بعد اب جو حابیل تھا اس نے سوچا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں. تو اس نے سوچ کے اپنے جانوروں میں سے ایک مینڈا تلاش کیا، دمبا، وہ جو سینگ والا ہوتا ہے جسے چھترا بھی ہم لوگ کہتے ہیں، وہ تلاش کیا. خوب پلا ہوا، موٹا تازہ فربا، اور دل میں کہا اللہ میرے ریوڑ میں اس سے بہتر کوئی جانور نہیں ہے، اور یہ تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کروں گا. اب جو قابیل تھا اس نے کہا یار آگ نہیں جلانا نا. ذرا غور کریں کہ یہ جو شروع سے نیتوں کا چکر ہے نا، ہم سوچتے تو نہیں ان باتوں کو، لیکن یہ شروع سے ہی چل رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے قربانی سے کوئی غرض نہیں، نہ مجھے اس بات سے غرض ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو، مجھے اس سے غرض ہے. اس نے کہا آگ نہیں جلانا نا، تو چلو. تو اس نے دانے اکٹھے کی، گندم اکٹھی کی، جو بڑی ماڑی تاڑی جس میں وہ چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ چھانٹ کے جو اچھی والی الگ کر لیتے ہیں، تو باقی جو دھڑا رہ جاتا ہے تو اس نے اس کی دو بوری بھری اور لے کر کے قربان گاہ کی طرف چلا گیا. اب اندازہ کریں آپ کہ نیت کیا تھی کہ آگ نہیں جلانا نا، تو جلنے والی شے یہ بھی جل جائے گی وہ بھی جل جائے گی. تو حابیل نے کیا سوچا کہ نہیں یار، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے، خواہ وہ آگ ہی جلائے، اس کو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں نا. تو اس نے مینڈا زبردست قسم کا پلا ہوا تگڑا وہ تلاش کیا جہاں سے یہ قربانی شروع ہوئی ہے.
یہ پہلے انسان تھے اور یہاں سے قربانی شروع ہوئی ہے۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں نے پیش کر دیا، دعا کی اللہ سے کہ اللہ ہم یہ تیری بارگاہ میں نذرانہ لائے ہیں، تو اسے قبول فرما لے اور جس کے حق میں تو نے فیصلہ کرنا ہے کر دے۔ اب قابیل نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اللہ نے میری قربانی قبول کرنی ہے، کیونکہ تیرے جیسے آدمی کی قربانی قبول نہیں کرے گا، میں ہینڈسم ہوں، خوبصورت ہوں، میرے ساتھ پیدا ہونے والی بڑی خوبصورت ہے، تو ہم تو خوبصورت لوگ ہیں، ہماری تو قربانی منظور ہی منظور ہے، مسئلہ تو بھائی تیرا ہے کہ پتہ نہیں تیری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ قربانی رکھ دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ قربانی حابیل کی منظور ہو گئی، وہ مینڈا اللہ نے قبول کر دیا۔ جب اندازہ کریں کہ یہ جو ہم بار بار علماء کہتے ہیں نا یا بزرگ کہتے ہیں کہ قربانی کرو جانور کی، یہ پہلے دن سے ہی ہے، اس قربانی کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور جس نے بے ایمانی کی تھی گندم کے چکر میں یا قیمت کے چکر میں، اس کی اللہ نے نامنظور کر دی۔ یہ تو آپ کے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے نا، آج اس پڑھو۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب یہ سچا واقعہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا اپنی امت کو سنا دیجیے۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے سنا دو ان کو، یہ پڑھ دو اللہ کا قرآن، دو حابیل و قابیل کا سچا واقعہ پڑھ دو۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اب قربانی کے پیچھے کیا ہے؟ نیت ہے۔ جیسا اللہ فرماتا ہے نا سرکار دو عالم سے فرماتا حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نہ تو ہماری شکلیں دیکھتا ہے، اب وہ قابیل یہ کہہ رہا تھا میں خوبصورت ہوں، میری تو منظوری منظور ہے، یہ حابیل تو ایسے رنگا پکا کچا ہے، اس کو کون پوچھے گا؟ یہ تصور ہمارے یہاں آج ہی پایا جاتا ہے، وہ جی ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو خوبصورت لوگ ہیں، تو ہم تو فلاں ہیں، تو ہم تو فلاں ہیں، چوزن پیپل ہے دوسرے معنوں میں۔ وہاں بھی یہ مسئلہ یہیں سے شروع ہوا تھا، اور وہ اپنی طرف سے اللہ پاک کی بارگاہ میں خوبصورت چھترا لے کے آیا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہو جائے۔ اور وہ اس نے یہ سوچا کہ یہ جلنا ہی ہے نا اس کو، تو گندم ٹھیک ہے، تو گندی مندی گندم اٹھا کے لے آیا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر دی اور قابیل کی قبول نہیں کی۔ جب اس کی قبول نہیں کی تو کہنے لگا یہ کوئی بات نہیں، قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ بھئی تو میری جو ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اس کا حقدار بن رہا ہے نا، تو میں تجھے قتل کر دوں گا، جب قصہ ختم ہو جائے گا پھر میری ہو جائے گی۔ لأقتلنک کیا اس نے، تو یہ لمبا واقعہ ہے، یہ سورہ مائدہ ہے اور یہ آیت نمبر 27 ہے سورہ مائدہ کی 6 سپارے میں، یہ پورا رکوع ہے، اگر ٹائم مل جائے تو کسی وقت میں اس کو پڑھ لینا، بڑا اچھا واقعہ ہے، اللہ پاک نے پورا بیان کیا یہاں پر۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، قابیل نے کہا چونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کا معنی یہ کہ تو میرے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی ہے اس کا حقدار ہو گیا ہے، لہذا جب میں تجھے ویسے ہی قتل کر دوں گا تو تیرا حق ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو میری ہے، تو اسے قتل کر دیا۔ لیکن بھائی نے کیا کہا، حابیل نے کیا کہا، اس نے کہا بھائی تو جو مرضی کر، میں نے کچھ نہیں کرنا، تو جو مرضی کر، میں نے کچھ نہیں کرنا، اور ایک بات سن لے میری، دل کھول کے سن لے، کان کھول کے سن لے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی ان کی قبول کرتا ہے جن کی نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اللہ ان کی قبول کرتا ہے کہ جن کی نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں، جو پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ تمہاری نیت ہی خراب تھی اس لیے رد ہو گئی، میں اچھی نیت سے لایا تھا، اللہ نے میری قربانی قبول کر دی۔
تو سرکار نے کیا فرمایا کہ اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ اعمال نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس شکل اور مال کے پیچھے اس بندے کی نیت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اسکپ کیا میں نے، اس میں بڑے واقعات درمیان میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، تو قربانی واجب ہو گئی، بیٹے کی قربانی کی، قربانی واجب ہو گئی۔ یہاں بھی وہی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے جنت سے ایک مینڈا 17 سینگ والا دمبا بھیج دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں کٹ گیا، اور پھر دعا بھی مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگانی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سرکار بارگاہ اعزی سے حکم ہوتا ہے، محبوب بتا دو میری نماز، نماز کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم اس بندے کو نہیں دیکھا جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے؟ اور چھوڑ یار یہ مولوی تو کہتے رہتے ہیں کس نے مرنا ہے، کس نے دیکھی ہے؟ جسے بابر نے کہا تھا کہ بابر عیش کوش کے جہاں دوبارہ نے کہتا موجے مان لے دنیا دوبارہ نہیں آئے گی۔ فذالک الذی، دیکھ اس کو وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، نہ خود کسی غریب کو کھانا دیتا ہے اور نہ کسی کو کھلانے دیتا ہے، اس کو بھی منع کرتا ہے مت کھلا اس کو۔ فویل للمصلین، عذاب ہے نمازیوں کے لیے۔ کیوں بھائی؟ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر عذاب کیسا؟ فویل للمصلین، عذاب ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ الذین هم یراؤون، ریاکاری بڑی کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے یا برگر نہیں کھلا سکتے۔ برگر میں سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ عربی زبان میں معون کہتے ہیں برگر کو ہے، آج بھی مستعمل ہے عربوں میں۔ تو چونکہ برگر جو ہوتا ہے وہ فار ٹائم بینگ آپ کی بھوک مٹاتا ہے، تو یہ معمولی چیز ہو گئی۔ ہم جو ہمارے بزرگوں نے ترجمے کیے نا سارے قرآن کریم میں، تو وہ لکھا ہوا ہے کہ برتنے کی معمولی چیز سوئی بھی نہیں دیتے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے علاقے میں یہ ٹھیک ہے، چونکہ پرانے زمانے میں تو آگ بھی ہم گھروں سے مانگ کر بچپن میں مانگ کر لایا کرتے تھے، گھر کہاں جاتے تھے آگ، اس کے گھر سے لے آئے، اس کے گھر سے لسی بھی لے آئے، آگ بھی لے آئے۔ یہ معمولی چیزیں ہیں۔ پھر زمانہ آ گیا کہ لوگوں نے منع کر دیا کہ لسی گھر بنایا کرو، آگ اپنے گھر کی جلایا کرو۔ سالوں میں نہیں پکتے تھے گاؤں میں، ساگ بنتا تھا ہر گھر میں بٹ جاتا تھا، ایک گھر کے پکا ہوا کئی گھر کھا جاتے تھے۔ 10 گھر بنائے تو ایک گھر والوں کا پیٹ نہیں پورا ہوتا، اور جب تک 2-4 سالن نہ ہو تو روٹی کھانے کو دل بھی نہیں کرتا ہمارا۔ تو وہاں ایک سال سے پورا محلہ جو تھا وہ نپٹ جاتا تھا، وہ پرانا زمانہ تھا۔ تو فرمایا کہ الذین اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، الذین هم یراؤون، ریاکاری بڑی کریں گے، کمال کی ریاکاری ہے۔ ویمنعون الماعون، اور کسی غریب کو برگر تک نہیں کھلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نمازیوں کو بھی کہہ رہا ہے قل ان صلاتی، ہے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری نماز، کون سی نماز؟ مقبول نماز۔ ایک ہوتا ہے نماز کو، یہ جس سے ہم نے دیکھا ہے اکثر دعوتوں میں جاتے ہیں نا،
کہتے جی وہ فٹافٹ جی نماز پڑھ لینا پھر آرام سے روٹی کھائیں گے. اچھا بھائی جملہ کیا ہے؟ فٹافٹ نماز پڑھ لو اس کے بعد تسلی سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. او بھائی اس کو الٹا کر لو، جلدی جلدی کھانا کھا لو، نماز کو تسلی سے پڑھو. سکھا نے منع کیا ہے کہ جیسے دانے چگتا ہے نا مرغا، ٹھک 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 ٹھک، فرمایا یہ نماز ہے، مرغا نہیں ہے کہ دانے اٹھا رہے تم زمین سے. قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، تسلی سے کرو. اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہو تو دل سے جھکو. تو یہ الٹا کر لو. بس الٹا کیا کرنا ہے کہ بھائی کھانا کھا لیتے ہیں تسلی سے نماز پڑھیں گے. کیا خوبصورت جملہ یہ کہ جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں نے تسلی سے نماز پڑھنی ہے تو اس کو نماز کہتے ہیں. یہی نماز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. پھر فرمایا بنوسو کی میری قربانی. تو قربانی بندے کی تو نیت سے شروع ہوتی ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے، بڑا پیسہ دیا اللہ نے، اب وہ کوئی حرج نہیں. اگر کوئی کروڑ پتی آدمی ہے تو 2-4 لاکھ کا اگر وہ بیل لے آتا ہے یا بکرا لے آتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن نیت یہ ہو کہ اپنی شو بازی کے لیے نہیں، اپنی مالداری ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس نیت سے کرے کہ مجھے اللہ نے رزق دیا ہے اور اس رزق میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. یہ نیت ہو انسان کی تو وہ 2 لاکھ بھی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ ہمارا ٹیکا جم جائے گا، محلے میں دھومیں پڑ جائیں گی، شہر میں فوٹو نکل جائیں گے، تو اس کا معنی یہ ہے قربانی کی نہیں آپ نے. قربانی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے. اللہ فرماتا ہے قل کہہ دو ان سے میری نماز اور میری قربانی. کون سی قربانی؟ جو اللہ کے لیے ہو. بابا شادی ایک مرتبہ کہانی سنائی تھی آپ کو، بڑی پرانی بات ہے، اس کو مختصر سنا دیتا ہوں. بابا شادی اس کے شاگردوں نے دعوت دی، شادی تھی کوئی، تو جس طرح پڑھا رہا تھا بیٹھا بیٹھا اسی طرح اٹھ کے چلا گیا شادی والے گھر میں. وہ تمبو لگے ہوئے تھے تو دربان کھڑے تھے، وہ بڑا امیر آدمی تھا، کوئی تمبو لگے ہوئے تھے. تو جانے لگا تو اس نے کہا بابا جی پیچھے ہو جائیں ذرا، مہمانوں کو آنے دیں، پیچھے ہو جانا. اس نے کہا یار میں مہمان ہوں. اس نے کہا پیچھے ہو ذرا، جب یہ شادی ختم ہو جائے پھر آ جانا، ہم آپ کو کھانا دے دیں گے. بابا شادی نے کہا یار میں استاد ہوں. ان کا بھائی میں بلایا گیا ہوں. ان کا بابا جی پیچھے ہو جاؤ، وقت نہ ضائع کرو ہمارا. بابا جی کو پیچھے کر دیا. بابا جی بڑے پریشان ہوئے، گھر واپس گئے، جا کر کے سفید کپڑے نکالے، سفید پگڑی باندھی، داڑھی کو تیل شیل لگایا، خوب کنگھی منگی کی، موڈے پہ ایک پرنا رکھا، ہاتھ میں چھڑی لی اور لے کر کے وہ پھر دوبارہ آئے. آؤ جی حضرت آ جاؤ، حضرت جی آ جاؤ، حضرت جی آ جاؤ. تو لے کے اندر چلے گئے حضرت جی کو. اب بابا جی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، شوربہ تھا تو وہ لقمہ لگاتے سالن میں اور چشمہ کر دیتے کپڑے پہ، پھر لگاتے اور پھر چشمہ کر دیتے کپڑے پر. وہ لوگ پریشان ہو گئے سارے. انہوں نے صاحب خانہ سے کہا کہ وہ کوئی بابا جی بزرگ ہیں تو وہ عجیب قسم کے آدمی ہیں، وہ جائے کھانے کے کپڑوں کو کھلا رہے ہیں وہ. تو وہ صاحب خانہ بھاگتے ہوئے آئے. کتنی عجیب بات ہے یہ سمجھانے کے لیے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو وہ صاحب خانہ بھاگتے ہوئے آئے. اس نے کہا کہ بابا جی خیر ہے، یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ کہا میں حرکت نہیں کر رہا، میں آیا تھا کہ تمہارے دربان جو کھڑے ہیں نا مجھے دھکے دے کے واپس کر دیتا ہی. ان کا جاؤ جب شادی ختم ہو جائے گی ہم تمہیں کھانا دے دیں گے. میں آیا تھا، اگر میری عزت کی ہوتی تو مجھے اسی وقت بٹھا دیا گیا ہوتا. میری تو عزت کی نہیں انہوں نے. جب میں یہ لباس فاخرہ پہن کر آیا ہوں تو مجھے عزت سے انہوں نے بٹھایا ہے
تو بھائی یہ میری عزت نہیں ہے، یہ کپڑوں کی عزت تھی، سو میں کپڑوں کو کھلا رہا ہوں، میں بے ایمان کیوں بنوں؟ آپ سمجھے کہ قربانی کیا ہے؟ اگر دنیا کے لیے قربانی کی ہے تو پھر بس دنیا کے لیے نا، اگر رب کے لیے کی ہے تو اس کا اور مقام ہے۔ یہی تو سرکار نے فرمایا تھا کہ ہم پہچان نہیں پاتے۔ سرکار بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ گزرا، سرکار نے فرمایا اس بندے کو کیا جانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ بڑا بندہ ہے، یہ اگر کسی گھر میں یہ رشتہ اکیلا لینے چلا جائے لوگ خوشی سے اس کو بیٹی دے دیں، کسی مجلس میں بیٹھ جائیں لوگ خوشی سے ان کی بات سنیں۔ بات گئی آئے گی، بندہ گزر کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک درویش آ، بال اس کے اڑے ہوئے تھے، ہاتھ اس کے ڈنڈا تھا، اون تو اسے لباس پہنا ہوا تھا، ماڑو سا کمزور سا بیکار سا بندہ گزرا۔ سرکار نے فرمایا اس بندے بارے میں کیا جانتے؟ ان کا یا رسول اللہ کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اگر یہ کسی گھر میں رشتہ لینے جائے تو ڈنڈے مار کے اس کو بھگا دیں گھر سے، اگر یہ کسی سے کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو لوگ اس کی بات نہ سنیں۔ یا رسول اللہ یہ اتنا گیا گزرا انسان ہے۔ جب بندہ پاس بائی کر گیا تو سرکار نے فرمایا کہ اب میں آپ کو بتاؤں حقیقت کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا کہ یہ بندہ جسے تم کہہ رہے ہو نا کہ کوئی رشتہ نہ دے، مجلس میں کوئی اس کی بات نہ سنے، لیکن سنو اس کی رب سنتا ہے۔ اگر آج ابھی اس وقت یہ ہاتھ اٹھا دیتا کہ یا اللہ اس مدینے کی بستی کو الٹا کر دے تو اللہ ایک سیکنڈ لگاتا اس کام پہ، بستی الٹی کر دیتا۔ یہ وہ آدمی تھا۔ ہم فرق نہیں کر سکتے۔ میں بتا رہا ہوں کہ قربانی اور چیز ہے، قربانی دینا اور چیز ہے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ میں کیا بتاتا ہے؟ یہی کہ بھائی نے سوچا کہ یار یہ آگ ہی نے کھانا ہے نا تو کچھ بھی دے دو، اور حابیل نے کیا سوچا؟ نہیں یار وہ آگ جلائے یا کوئی کھائے، بات تو اللہ کی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دینا ہے تو خوش ہم نے اللہ کو کرنا ہے، تو اس کے لیے اعلیٰ ترین قربانی اس نے پیش کی، اللہ نے قبول کر لی۔ پھر فرمایا وَمَحْيَايَ میری زندگانی، میری زندگانی، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ غلط، اللہ کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگانی تو ہمارے خود کے لیے ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ ابھی میں اپنا بھی جائزہ لوں تو شاید میں بھی پورا نہ اتر سکوں۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا قضى الله امر رسوله ان يكون له الخيرة، فرمایا کہ جب اللہ رسول کا کوئی حکم آ جائے تو اے ایمان والو تمہاری مرضی ختم، تمہاری مرضی ختم، اللہ رسول کا حکم آ جائے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم آ جائے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت پہ پڑھو، پڑھتے ہیں وقت پہ نماز۔ میں دو چار بندوں کی بات نہیں کر رہا، ایز ہول بات کر رہا ہوں۔ کیا امت یہ کام کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ تسلی سے بیٹھ کے خبریں سنیں گے اور جب 5-10 منٹ رہ جائیں گے بھاگیں گے نماز کی طرف، اور اگر وہ 5-10 منٹ بھی ہم نے کیئر نہ کی تو نماز بھی گئی۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے میرے بھائی، نہ رسول اللہ کی مرضی، یہ ہماری مرضی اپنی ہے۔ اس لیے تو یہ ہماری بچیاں جو ہماری ہی بچیاں ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں آئی آسمان، وہ کیا کہتی ہیں؟ میرا جسم میری مرضی۔ سنا نا آپ نے یہ نعرہ؟ اللہ کہتا ہے تمہاری مرضی تو ہے کوئی نہیں۔ ویسے تو ہم نے ناک پہ پردہ نہیں لیا، عورتوں نے بار بار کہا گیا کہ چہرے پہ پردہ کر لو، ناک ڈھانک دو، نہیں کیا ہم نے۔ اللہ پاک نے کہا چلو عورتیں تو میں مردوں کو بھی ٹھکوا دوں گا، اب ہم بھی پہنے ہوئے ہیں پردہ، اور نہ پہنے تو دور سے کہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے آج مجھ سے سلام نہیں کیا میرے ساتھ کہ استاد جی وہ ٹھیک نہیں ہے، ذرا آپ سے سلام نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آج کی عید کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ پاک نے ہمیں پردہ دے دیا ہے، عورتیں تو بڑی دور کی بات ہے، کہاں گئی ہماری مرضی؟ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مرضی میری چلے گی،
اور مرضی اللہ کے رسول کی چلے گی. اور جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے اذا قضى اللہ امرا ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے ان یکون لهم الخیرۃ، پھر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ میری مرضی نہیں، پھر اللہ کی مرضی چلے گی. ہم نہیں کرتے، ہماری خواتین ہمارے قابو میں نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے قابو میں نہیں ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم بھی اپنی مرضی کرتے ہیں. میں نے ایک بندے کو، اپنے نمازی کو میں نے کہا، کاچھا پہنا ہوا تھا اس نے، میں نے اسے کہا کہ یار یہ کاچھا نہ پہنا کرو تم. کہنے لگا استاد جی آپ نے تو کہا تھا یہ گھٹنے سے نیچے ہو تھوڑا سا تو جائز ہے. میں کہا تھا، میں کہا تم تیری بچیاں جوان ہیں، تم کاچھا پہن، بے شک یہ یہاں تک فرض ہے، یہ تمہیں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن تم اچھا لگ رہے ہو، آج تم کاچھا پہنو گے کل تیری بیٹیاں بھی پہنے گی، کر سکتے ہو منع؟ پھر تم اس کو اچھا نمونہ مانو. جب ہم گھر میں کاچھا پہن کے ان کو ساتھ لے کے پارک میں جائیں گے تو بچیاں پاگل ہیں کہ وہ کاچھا نہ پہنے. او بھائی اپنی لباس وضع ٹھیک کرو اور اللہ کی مرضی کو نافذ کرو، اللہ کے رسول کی مرضی کو نافذ کرو. سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا، اللہ نے کبھی حکم ہے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے مثلا نیت سے اٹھو کہ یا اللہ آج جمعے کا دن ہے، ہم غسل کریں گے. عام طور پر غسل کرنا تو روٹین کا ہے نا، لیکن جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. آپ کو سنت کا مفت میں ثواب مل گیا. آپ نے نئے کپڑے نہیں ملے، پرانے پہنے لیکن دھلے ہوئے پہنے، سنت کا ثواب مل گیا. پھر آپ نے سرما اگر ڈال سکتے ہو تو، نہیں ڈالتے کوئی بات نہیں، خوشبو لگاؤ، خوشبو لگانا سنت ہے. اور جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے سراپا کو دیکھو، کیا میں مسجد میں جانے کے قابل ہوں؟ ایک مرتبہ تو دیکھو کم از کم شیشے میں. کسی نکاح پہ جانا ہو، شادی پہ جانا ہو، برتھ پارٹی پہ جانا ہو تو 6 مرتبہ ہم اپنا لباس بیگم کو بھی دکھاتے ہیں، بیگم دیکھو یہ شرٹ ٹھیک لگی مل پینٹ کے ساتھ. تو کبھی بیگم سے یہ بھی کہا میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، میری دیکھو یہ شلوار قمیض ٹھیک ہے؟ کہاں ہیں؟ مسلمان نہیں ہم لوگ. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے والے نہیں ہیں. کلمہ پڑھنا اور ہے، کلمے والے اور ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اللہ فرماتا ہے کہ وَمَحْيَايَا، یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری زندگانی اللہ کے لیے ہے. کہنا تو بہت آسان ہے، اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا، قرآن میں بھی لکھا آ گیا وَمَمَاتِي، اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہے. لیکن ہم مرنا نہیں چاہتے، بالکل نہیں. مرنا کب چاہتے ہیں؟ جب ہماری بیماری لمبی ہو جائے، ہمارے ٹیسٹ زیادہ آ جائیں دنیا میں، پھر ہم مرنے کی دعا کرتے ہیں کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، خودکشی کر لیتے ہیں. تو نہ ہماری موت ہماری ہے نہ حیات ہماری ہے. ہم دونوں میں اللہ کی مرضی سے نہیں چلتے، اپنی مرضی سے چلتے ہیں. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس آیت کو پڑھا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگانی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اور رب العالمین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا اللہ ہمارا ہو گیا، ہم ٹھیکیدار بن گئے، اللہ اور کسی کے ساتھ مہربانی کر سکتا ہی نہیں. کتنا غلط نظریہ اور عقیدہ ہے ہمارا. حالانکہ ہمارے سبق کی پہلی آیت ہمارے قرآن کی کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ہم تو جہانی اپنا سمجھتے ہیں، نہیں. یہ یہودیوں نے یہ حرکت کی تھی جو آج ہم کر رہے ہیں. وہ بھی اس لیے مار کھا گئے تھے، اس لیے برباد ہو گئے تھے کہ وہ بھی کہتے تھے ہم چوزن پیپل ہیں. اور ہم بھی آج کل یہ کریں شکر ہے، ہم کلمہ گو ہیں جی، بس بات ٹھیک ہے، جو کلمہ پڑھے ٹھیک ہو گئے. نہیں ٹھیک ہوا، اس کو ٹھیک کرو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ بھی ہیں. پوچھا یا رسول اللہ قربانی ہے کیا؟ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم نے پوچھا سرکار سے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کی۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ ہے جو بڑا سوشل میڈیا پہ بھی آج کل چل رہا ہے کہ یہ قربانی ایک ہونی چاہیے یا کئی ہونی چاہیے، یہ ہے مسئلہ، گھروں میں بھی ہے۔ تو اس میں دونوں مسئلے آتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کا لیول ایمانی اعلیٰ ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہو اور تمہاری بیوی بھی صاحب نصاب ہے، چونکہ بیوی کے مال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ویسے بائی جان اس کو سونا ملتا ہے، اولاد بھی دیتی ہے، ماں باپ بھی دیتے ہیں، خامن بھی کبھی موج میں آ کے کوئی انگوٹھی لے کے دے دیتا ہے تو ماشاءاللہ سونا اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً پیسے بھی آتے ہیں، وہ اپنا حساب لگائے نا تو وہ صاحب نصاب ہوتی ہے عام طور پر، ہر عام گھروں میں یہ ہے۔ اور مرد بسا اوقات بیچارے نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ قربانی دیتے ہیں، یہ ان کے پاس کہاں سے دیں گے وہ، لیکن خاتون دیتی ہیں۔ اس لیے اگر مرد صاحب نصاب ہے گھر میں تو اس کی الگ قربانی ہے، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کی الگ قربانی ہے، اور اگر گھر میں کوئی بڑا بچہ جو ساتھ رہتا ہے وہ صاحب نصاب ہے تو اس کی بھی قربانی ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ایمان کا کہ سارے اپنی اپنی قربانی کریں۔ اور ادنا درجہ کیا ہے؟ اگر چولہا ایک ہے، ایک ہی بندہ سربراہ ہے، ایک ہی بندہ خرچ کرتا ہے تو ایک قربانی سارے گھر کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ ادنا درجہ ایمان کا ہے۔ اعلیٰ کیا ہے کہ ہر صاحب نصاب اپنی قربانی کریں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر تو بھئی آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ ویسے تو میں نے تو یہ دیکھا، میں خود قربانی نہیں دیتا، میرے پاس پیسے ہوتے نہیں، نہ کبھی زکوٰۃ دیتا ہوں، ہے ہی نہیں میرے پاس، کہاں سے دوں گا زکوٰۃ؟ کل بھی میرے بیگم میں میرا بینک کا بیلنس دیکھا تو $150 تھا اس میں، نہ کوئی مکان میرے نام ہے، نہ کوئی زمین میرے نام ہے، نہ کوئی پیسہ میرے نام ہے۔ $150 وہ بھی پیٹرول کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، وہی آپ لوگوں کے لیے۔ تو بتاؤ میں کہاں سے زکوٰۃ دوں بھائی، کہاں سے قربانی کروں؟ لیکن بیگم کرتی ہے، مالدار ہے۔ اگر میرے گھر میں یہ پوزیشن ہے تو ہر گھر میں یہ پوزیشن ہے، لیکن اگر قدرت خدا بندی کہ صاحب خانہ بھی مالدار ہے تو دونوں میاں بیوی کریں، یہ اعلیٰ درجہ ایمان کا ہے۔ لیکن اگر گھر میں ایک چولہا ہے، بچہ ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو پھر ایک قربانی گھر کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان کا صحیح لیول حاصل کر لیں تو پھر سب لوگ قربانی کریں جو لوگ صاحب نصاب ہیں۔ بھائی میں نے تو اس لیے نہیں رکھا ہوا، مجھے تو میں نے میاں صاحب کو تو بات بتائی تھی، حضرت مرزا جان جان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے کسی زمانے کے، دلی میں ہوا کرتے تھے یہ۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر مزید لکھی ہے، بڑے بڑے علماء ان کے مرید تھے، تو بڑے بڑے نواب بھی مرید تھے۔ تو ایک دن نواب نے کہا کہ بابا جی ہمارے پاس بڑی حویلیاں ہیں دلی میں، آپ کے پاس اتنے مہمان آتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اگر ایک حویلی آپ کی نظر کر دیں تو ذرا مریدوں کو بیٹھنے میں آسانی ہو جائے گی، آپ کے لیے بھی تھوڑی سہولت ہو جائے گی۔ تو آپ ہنس پڑے، مسکرا دیے۔ بڑی ارلی ایج میں نے یہ پڑھی تھی کہانی۔ تو جب وہ مسکرا پڑے تو شیخ نے، نواب نے پوچھا حضرت کس بات پہ آپ مسکرائے ہیں؟ میں بیٹا جب میں فوت ہوں گا نا تو میرا اگلے مہینے کا کرایہ بچ جائے گا، میں جب فوت ہو جاؤں گا نا میرا اگلے مہینے کا کرایہ بچ جائے گا، خوشی خوشی جاؤں گا، میرا کرایہ بچ رہا ہے۔ او بھائی جب تو مرے گا نا تو تیری نگاہ کبھی حکے پر ہوگی کہ یہ اٹلی کا حکا ہے، یہ میری ٹائل جرمنی کی ہے، یہ میرا باتھ روم امریکہ ہے۔ تیری نظریں تیرے مکان میں اور مکان کی چیزوں میں پھنسی ہوگی، تیری جان نکلنے میں دقت ہوگی۔ میں پاگل ہوں کہ یہ میں اپنے گلے میں مصیبت ڈال دوں۔ ایک تو یہ دماغ میں بیٹھ گئی تھی بچپن سے، اور دوسری تھی حضرت مولا علی شیر خدا کی۔ امام حسن نے پوچھا ان سے کہ حضرت جی کوئی پیسے ہیں، کوئی مال شال ہے جو تقسیم کرنے کے قابل ہو تاکہ میں بعد میں چھوٹے بھائیوں کو، بہن بھائیوں کو تقسیم کر دوں؟ تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، کہا حسن مجھے کیا مصیبت پڑی تھی کہ میں تم لوگوں کے لیے خزانچی بنتا، یعنی مزے تم اڑاتے اور حساب میرے ذمہ ہوتا۔ میں نے ایسا نہیں کیا، میں جو کوئی تھا اللہ کے راستے میں قربان کر کے جا رہا ہوں۔
یہ دو باتیں ایسی دماغ میں بیٹھی ہیں، آج تک میں نے اس طرف گیا ہی نہیں کبھی. تو آپ بھی کر لو، زکوٰۃ سے بھی بچ جاؤ گے اور قربانی سے بھی بچ جاؤ گے. لیکن اگر اللہ توفیق دے تو بے ایمانی اللہ سے نہیں کرنی. ہاں جی، گاڑی قسطوں پر، مکان قسطوں پر، جو چیز لینی ہو مورگیج اس پہ، کریڈٹ کارڈ پہ. اور جب قربانی کی باری آتی کہتے ہیں مفتی صاحب ہم تو مغرور ہی پڑے ہیں. ہو بھائی، ہر چیز تو تم نے لی ہوئی ہے، قربانی کا بکرا لینے کے لیے تم مقروض ہو. یہ سب بہانے ہیں. اگر ہر کام کر رہے ہو تو یہ بھی کر لو. جہاں وہ قرض اترے گا یہ قرض بھی اتر جائے گا تمہارا. لیکن بے ایمانی ڈسکریمنیشن جائز نہیں ہے. تو یہ کہنا بہرحال وقت ختم ہو رہا تیزی سے. تو فرمایا کہ یہ تو چلو ہمارے باب ابراہیم کی سنت ہوگی، یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا قربانی کے ہر ایک بال کے صدقے میں ایک نیکی آپ کو ملے گی، ایک نیکی ملے گی. کہ یا رسول اللہ وہ تو اون ہوتی ہے، اس میں تو بڑے ہی بال ہوتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کا دامن تنگ ہے. بھائی جتنے تیرے بکرے چھترے کے جسم پر بال ہیں اس سے زیادہ نیکی اللہ تجھے عطا کرے گا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اٹھو، جانور ذبح ہو رہا ہے، تم پاس کھڑے ہو جاؤ. بی بی فاطمہ سے سرکار نے فرمایا جب جانور قربان کر رہے تھے، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی. تو فرمایا کہ پتہ ہے میں نے کیوں کھڑا کیا ہے؟ کہ ایک قطرہ اس کا جب پہلا گرے گا زمین پر، گرنے سے پہلے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے گا. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ نے جو مجھے کھڑا کیا ہے کیا یہ ہمارے لیے مخصوص ہے اہل بیت کے لیے؟ فرمایا نہیں، یہ میری پوری امت کے لیے ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، آخری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا یا رسول اللہ عید کے دن اگر ہم قربانی نہ کریں، کوئی مولوی ٹکر گیا، مفتی ٹکر گیا، ہمیں کسی اور راستے پہ ڈال دے، تو سونا چاندی یا اس کا کوئی متبادل خرچ کر دیں ہمیں ثواب ملے گا؟ فرمایا عبداللہ کچھ بھی خرچ کر لو، قربانی کا کوئی متبادل نہیں، قربانی ہی کرنی پڑے گی تمہیں، اس کا کوئی متبادل نہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی نے فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قربانی واجب ہے، قربانی سنت ہے، اور قربانی کا متبادل. سفیان ثوری میں نے بتایا تھا ایک بہت بڑے درویش گزرے ہیں اور تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے. تو وہ ایک سال مقروض تھے اور غریب بھی ہو گئے تھے تھوڑے سے، لیکن ہر سال قربانی کرتے تھے. تو آپ گئے ایک یہودی کے پاس، قرض لے کر آئے اور قرض لے کر قربانی کی. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ ایسا کیوں کرتے ہو جب ہے ہی نہیں آپ کے پاس؟ کہا میں ہر سال کرتا ہوں، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ قربانی والے دن سوائے قربانی کے اور کوئی عمل مقبول نہیں، تو میں اس لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمارے بزرگوں کی عادات تھی. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خوش نصیب ہو. ہم تو امریکہ میں ہیں. آج مجھے ناصر بھائی بتا رہے تھے، میں تو ان پڑھ آدمی اس معاملے میں، کہ جو لوگ کام نہیں کر رہے نا، یہ ٹیکسی نہیں چلا رہے، ان کو گھر میں پیسے ملتے ہیں. بھائی گھر میں آ جاتے ہیں، ہاں ان کو مفت میں پیسے مل رہے ہیں، تو پاگل ہیں وہ کام کریں. لیکن ان پیسوں میں سے بھی ہم اپنے بہن بھائیوں کو پیسے نہیں بھیجتے. یار کتنا ظلم ہے یہ. پاکستان میں لوگوں کو پیسے، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، ایک کال آتی ہے رلا دیتی ہے ہمیں، اور ہم لوگ اتنا کھا پی کے بھی جو برابر کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے کان پہ جوں نہیں دیکھتی کہ چلو آج مجھے 600 جو ملا ہے اس مہینے کا، اس میں $50 کسی کو بھیج دوں. تو اس لیے بھائی کوشش کرو کہ ان مشکل حالات میں اپنے خاندان پہ نگاہ ڈالو، اور خاص طور پر جو آپ کے قریبی عزیز ہیں ان کی طرف ضرور دیکھو، اور جو آپ سے ہو سکے ان کی خدمت کر کے ان سے ثواب کماؤ، ان سے دعائیں لو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام اعضاء سنت ادا فرما رہے ہیں.
اور آگے کر دیں چار بھی آگے کر دیں اس کو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، اعلموا أن آداب المعاشرة الإسلامية آداب الإسلام. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه، خصوصا على أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. إقامة الصلاة.